کے امجد ہمارے دادا جان بھی ہیں اور میں باضابطہ ان سے بیعت بھی کیا، مرید بھی ہوا، اور فیضان خواجگان نقشبندی اللہ کا کرم ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ثابت قدم رکھے اور صحیح جو ذمہ داری مجھ پر آئی ہے میں اس کو نبھا سکوں، کیونکہ آج لگتا ایسا ہے کہ یہ 33واں سال آنا عرس ہے، اور لگتا نہیں کہ یہ 33 سال ہے، مجھے تو لگتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہی رات، یہ جو آج کی رات ہے مجھے یاد ہے۔ آج تو گنگا ندی کے اوپر پل بن گیا، اس وقت زمانے میں پل نہیں تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جب میت کو لے کے لوگ چلتے ہیں تو آپ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اس مقام سے ہم لوگوں کو بھی گزرنا ہے، ایک دن کاندھے پہ ہم لوگوں کو بھی چلنا ہے، لیکن جب میت کو لے کے چلا جاتا ہے تو کتنی خیالات کیے جاتے ہیں کہ بھائی ان کو ذرا آہستہ چلو، ذرا دوڑو مت، ذرا وہ جنبش نہ آئے، ہلے نہیں، تکلیف نہیں دو میت کو۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں 11ویں شریف ربیع الثانی کی آج پانچواں دن تھا، چھٹی کی رات ہے، اور وہ پورا نقشہ ہمارے پاس آج بھی منظر گھوم جاتا ہے جب ان دادا جان کا مثال یہی ہوا، اسی مکان میں ہوا۔ آج کی شب سبھی لوگ، گھر کے لوگ ایک قسم سے ڈیوٹی بھی لگتا تھا کہ کون کس وقت دے گا، کسی کو آج رات کس کو یہاں پہ ڈیوٹی دینا ہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج کی رات اور سویرے صبح جو نماز فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز فجر کی اذان ختم ہوتی ہے، دیکھیے گا اور سے سنیے، تقریر بہت سنتے ہیں، میں تقریر کرتا نہیں، گفتگو کرتا ہوں، آپ جیسے بات چیت ہوتی ہے، میں تقریر نہیں کر رہا، میں اس چیز کو آج کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ وقت تھا، کیسا دن تھا۔ آج بھی وہی لگ رہا ہے کہ رات گزرتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے، اذان ختم ہوتی ہے اور روح پرواز کرتی ہے۔ اذان ختم ہوتی ہے اور دادا جان کا وصال ہے، وصیت کے مطابق ان کو لے کے، ان کی میت کو لے کے چلنا تھا، اور جانتے ہیں کس طرح میت گئی؟ زمانے میں چھوٹی بس سے بھی چھوٹی ایک میکسی بول کے چلتی تھی اس زمانے میں، میکسی چلتی تھی نا، چھوٹی بس ایک مینی بس، اور مینی بس سے بھی چھوٹی ہوتی تھی ایک میکسی، 2 میکسی گئی تھی آج ان کی جنازے کو، ان کی میت کو اندر میں جتنا سیٹ ہوتا ہے وہ کھول دیا گیا تھا، پوال کیونکہ وہ جب والا معاملہ تھا، پال بچھا کے پھر اس کے اوپر کفن والا کپڑا ڈال کے اس کی میت کو، ان کی میت کو یہاں سے لے کے چلے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ یہاں جامع مسجد کے سامنے ہوئی، اور ہم لوگ لگ بھگ 3 بجے پھر وہاں سے جنازہ یہاں آیا، ان کے پیر کے سبھی لوگ بولے آج بہت سے لوگ نہیں ہیں کہ اب آخری دیدار، آخری معاملہ ان کے پیر تک پہنچایا جائے، میت کو وہیں پہ
میکسی میں ڈالا گیا اور پھر لے کر ہم لوگ چلے، گھر کے لوگ ہاتھ دھوتے اور ایک میت پر اور لوگ چلے، دو میکسی چلی۔ یہاں سے جو ہم لوگ گئے تو مقامہ ہو کر گئے، مقامہ کا پل پار کیا۔ اب دیکھیے آپ چل رہے ہیں، 6 کا دن گزر گیا، 7ویں رات آ گیا، 4 بج رہا ہے صبح یا 2:30 یا 3 بج رہا ہے، تو ہم لوگ نوگچھیا میں تو اتنا نہیں، پھر واپس وہاں جب پہنچے میت کو لے کر کے، نہ اس وقت فون بھی نہیں تھا، فون بہت کم لوگوں کے گھر میں تھا، تار والا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ لوگ یہاں پہ جا چکے تھے، وہاں قبر پہنچ چکا ہے، قبر کھودا گیا، اور دوسرے دن ہم لوگ تو وہاں پہ گرمی کا موسم تھا، اور یہی دلی کا بھی معاملہ ہے، دلی کا جو تاریخ ہے یہی دسہرے کا 9ویں 10ویں تاریخ ہم لوگ میت کو دفنا کے لوٹ گئے۔ تو وہاں جو پہنچے ہم لوگ تو لوگ بول رہے تھے کہ یہاں بارش نہیں ہوتی، دھان کی کھیتی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ میکسی وہاں پہ لگی تو بارش ہونا شروع، اتنا موسلادھار بارش ہوئی، لوگ کہنے لگے کہ بابا آئے اور ہمارے یہاں رحمت کی بارش ہوئی، ہم لوگ کا سوکھا پڑا تھا، کھیتی خراب ہو رہا ہے۔ 10 بجے دن میں 7 تاریخ کو پھر جنازے کی نماز ہوئی، اس کے بعد نہایا گیا، پھر وہاں سے لوٹنے، پھر چلے، پھر واپس آتے آتے اور دوسرا 8واں بھور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت سچی ہونی چاہیے، عشق سچا ہونا چاہیے۔ بہت اچھی تقریر کی، مرید ہو تو مرید کی مغز کو سمجھو، اگر محبت سچی ہو، عشق سچا ہو تو کبھی آپ مایوس نہیں ہو، کسی معاملے میں مایوس۔ بہت مرحلے آتے ہیں زندگی میں، اچھا خراب معاملہ آتا ہے، ہم لوگ تو زیادہ تر دنیا داری کے چکر میں رہتے ہیں، ہر لوگ ایسے کاروبار کے لیے پریشان، کوئی معاملہ ہے، کوئی کیس ہے، بہت طرح کی بات، لیکن کہنے والے نے ایسے نہیں کہا، شاعر نے کہا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور اس در کی مٹی بھی اگر آپ کو چٹا دیا جائے تو آپ کا شفا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کا قدم مضبوط ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، تو ہر چیز ملتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہے، مجھے تو کہنا تھا اور میں بنا خطبے کے، اللہ معاف کرے، میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ داعش کا منبر رسول کا اصول یہ ہے کہ خطبہ کی تلاوت ہو، کلام پاک کی آیت کی تلاوت ہو، پھر گفتگو کی جائے۔ میں اتنا بولنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور لگتا نہیں کہ 33 سال ہو چکا ہے، یہی مجھے لگتا ہے 33 سال ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں کوئی بچہ پیدا لیا ہوگا تو شاید وہ باپ بن چکا ہوگا، اس کو اولاد ہو چکی ہو، اس کے بچے بڑے ہوں گے، لیکن آج بھی وہ اندر مجھ کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ چونکہ شاید اس دور خطر میں اپنے عمل کو تو بچا ہی نہیں سک رہے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ، کیونکہ یہ سب کو جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے، مٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں
ہم لوگوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے. یہ انگور کسی نے بہت اچھی تقریر کی مثال کے طور پر کہ اگر 150 روپے آپ انگور لاتے ہیں اور گھر میں جب آپ کے اس کو صاف کیا جاتا ہے جو پتہ چلتا 10-20 انگور اس میں خراب ہے، تو اچھے کے جھرمٹ میں خراب کا بھی مول بہت بڑھ جاتا ہے. بزرگوں کے صدقے میں اگر ہم لوگ بزرگوں کے ساتھ رہیں گے، ان سے صحیح محبت کریں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مان لینا زندہ برابر ہوگی. آج السلام علیکم.